اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبہ شاماریہ کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ خطبہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں دیا اور ماہ رمضان کی عظمتوں کے سلسلے میں مومنین کو، اصحاب کو متوجہ کیا، یہاں تک کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، جو اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے گا خداوند عالم اسے جہنم سے نجات دے گا۔ ہر دن میں انسان کے اوپر بہت سی مستحب نمازیں ہیں۔ واجب نمازیں 17 رکعت ہیں، 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز عصر، 3 رکعت نماز مغرب، 4 رکعت نماز عشاء۔ یہ واجب نمازیں جس کو انجام دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مستحب نمازیں بہت ہیں، خصوصاً روزانہ کی نوافل۔ 2 رکعت نماز صبح سے پہلے نوافل صبح ہے، 8 رکعت 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے ظہر کی نوافل ہے۔ اسی طرح عصر سے پہلے 8 رکعت عصر کی نوافل ہے۔ نماز مغرب کے بعد 4 رکعت 2 رکعت کر کے نوافل مغرب ہے، اور 2 رکعت نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر نماز عشاء کی نوافل ہے۔ کل ملا کر یہ 34 رکعت نماز ہے، جو 17 رکعت واجب کے ساتھ مل کے 51 رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ فرما رہے پیغمبر اکرم جو انسان اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا خداوند عالم اسے پروانہ لکھ کے دے دے گا جہنم سے نجات کا۔ وَمَنْ أَدَّعَ فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّعَ 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ مِنْ شَهُورٍ۔ فرما رہے ہیں کہ مستحب اگر انجام دے گا تو جہنم سے نجات اسے لکھ کے دی جائے گی، اور اگر واجب فریضہ انجام دے گا، واجب نماز ادا کرے گا، تو واجب نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہو جائے گا باقی مہینوں میں۔ مثلا نماز صبح انسان پڑھتا ہے ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں، شعبان میں، رجب میں، ہر دن واجب ہے پڑھتا ہے۔ اگر 70 نمازیں پڑھے تو جو ثواب ہوتا ہے وہ ایک نماز کا ملے گا صبح کی، اگر رمضان میں پڑھ رہا ہے۔ ظہر اسی طرح، عصر اسی طرح، مغرب اسی طرح، عشاء اسی طرح۔ تو جو مستحب نماز، جو واجب نماز ہے، جو فریضہ ہے، جو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، خداوند عالم اس مہینے کی برکت سے اس کے ثواب کو 70 گنا کر رہا ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مَنْ صَلَاةِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ۔ اگر ہم چاہتے ہیں روز محشر ہمارے اعمال کو کہاں پہ تولا جائے گا؟ میزان پر، ترازو پہ تولا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پلہ بھاری رہے تو کیا کرنا ہے؟ پیغمبر طریقہ بتا رہے ہیں، من اکثر فیہ من صلاۃ علیہ، جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ مجھ پر صلوات پڑھے گا، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جس دن سب کے ترازو جھک رہے ہوں گے، خداوند عالم اس شخص کے ترازو کے پلے کو بھاری کر دے گا جس نے رسول اور آل رسول پہ صلوات پڑھی ہوگی۔ وَمَن طَلَعَ فِيهِ آیَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشَّهُورِ۔ یہ مشہور ہے، ہم لوگ کہتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ جو انسان اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے قرآن مجید سے تو اسے اجر ہے ختم قرآن کا۔ پورے باقی جو 11 مہینے میں اگر کوئی انسان قرآن ختم کرے کتنا ثواب ہے؟ 6000 سے زیادہ آیتیں، پورا قرآن جس انسان نے پڑھا اسے کیا ثواب دے گا خدا؟ تو وہ ثواب برابر ہے ایک آیت اگر ماہ مبارک رمضان میں پڑھی۔ بہترین موقع، اگر کوئی انسان اس مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرے تو اسے باقی مہینوں میں 6000 سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا انسان اس مہینے میں تلاوت پر زور دے، کچھ نہیں کر سکتا صلوات پڑھے، کچھ نہیں کر سکتا صلہ رحم کرے، قطع رحم سے بچے، بزرگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بہترین عمل جو ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے، وہ رسول علیہ رسول پہ صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتنی دیر لگتی ہے؟
اگر ہر روز انسان طے کر لے کہ میں ایک تسبیح صلوات کی پڑھوں گا، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہم کوشش کریں کہ صلوات پڑھیں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو صلوات پڑھے گا اس مہینے میں اس کا پلہ کو خدا روز قیامت بڑھا دے گا، اونچا کر دے گا اس کے پلے کو۔ بارگاہ الہی میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے 10 دعا ہیں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں واجب فریضوں کو انجام دے سکیں، مستحبات کو انجام دے سکیں، کثرت سے صلوات پڑھ سکیں اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔